کھنڈوا لیک وزٹ کرنے اور وہاں پر تقریباً 3 گھنٹے گزارنے کے بعد اب ہماری اگلی منزل کلر کار کے نواب میں ہی موجود جھیل اور آبشار نیلا وان تھی۔ نیلا وان کا فاصلہ کلر کار سے تقریباً 20 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ للہ اور خوشاب سے بھی نیلا وان پہنچا جا سکتا ہے۔ للہ سے نیلا وان کا فاصلہ تقریباً 25 کلومیٹر جبکہ خوشاب سے اس کا فاصلہ 80 کلومیٹر ہے۔ کلر کار خوشاب روڈ پر نورپور گاؤں سے بائیں جانب ایک نیم پختہ غیر ہموار اور خود ساختہ سا ٹریک بائیں جانب نیچے کی طرف اترتا ہے، یہی نیلا وان کا رستہ ہے۔ اسی ٹریک پر تقریباً 1 کلومیٹر آگے جا کر دائیں جانب ایک پگڈنڈی نما غیر ہموار سا ٹریک نیچے نیلا وان تک جاتا ہے، جس پر تقریباً 15 منٹ ہائیکنگ کرنا پڑتی ہے۔ یہاں سے چلتا ہے اور اس کی خوبصورتی سے اس کے علاوہ اور تاریخی مقامات کا بھی ضلع ہے۔ ہماری آج کی منزل جہاں نیلا وان آبشار اور نیلا وان تالاب ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نیلا وان کو ایکسپلور کریں گے۔ یہ انتہائی خوبصورت آبشار ہے جس کا پانی انتہائی صاف اور میٹھا ہے، اسے آب شفا بھی کہا جاتا ہے۔ پورے پاکستان سے سیاح اس کا رخ کرتے ہیں اور یہاں سے ہوتے ہیں، مگر اب بھی یہ بہت سارے سیاحوں کی نظروں سے ہم چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارے چینل کا یہ مقصد ہے کہ ہم پاکستان کے ان مقامات کو عوام الناس تک لائیں جو ابھی تک انڈسکورڈ ہے یا انڈر ڈسکورڈ ہے، جہاں سیاح بہت کم یہ بھی ایک ایسی ہی جگہ ہے۔ آئیے اسے ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے ٹھنڈے اور نیلے پانی سے نیلا وان ایک خوبصورت چشمہ ہے جس سے متعدد آبشاریں اور تالاب بنتے ہیں۔ یہ منظر اتنا خوبصورت ہے کہ سیاح اسے دیکھتے ہی مبہوت ہو جاتے ہیں۔ تالابوں کا نیلا پانی سیاحوں کو دور سے ہی اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ نیلا وان کا رستہ گو مشکل ہے، مگر جب آپ ایک دفعہ نیلا وان پہ پہنچتے ہیں تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس کا پانی ٹھنڈا، صاف اور شفاف ہے۔ ملک بھر سے سیاح اس چشمے کا رخ کرتے ہیں، تاہم ابھی بھی یہاں پر رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیاح عموماً تیراکی کے لیے بڑے تالاب کا رخ کرتے ہیں، مگر ہم نے نہانے اور تیراکی کے لیے چھوٹے تالاب کا انتخاب کیا جس میں پانی ایک خوبصورت آبشار کی صورت میں گرتا ہے۔ یہ تالاب قدرے محفوظ تو ہے مگر اس کے پیندے میں بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اس لیے ڈائیو کرتے ہوئے احتیاط کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ ہماری دیکھا دیکھی منچلے جو کہ بڑے تالاب میں نہا رہے تھے، انہوں نے بھی چھوٹے تالاب کا رخ کیا تاکہ تالاب کے پانی کے ساتھ ساتھ آبشار کے پانی سے بھی لطف اندوز ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے تالاب میں اچھا خاصا رش ہو گیا، کیونکہ چھوٹے تالاب کی گہرائی کافی کم ہے اور یہ اس حوالے سے محفوظ ہے کہ اس میں لائف جیکٹ کے بغیر بھی ناتجربہ کار لوگ نہا سکتے ہیں اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جبکہ بڑا تالاب کافی گہرا اور وسیع ہے اور وہاں پر لائف جیکٹ کے بغیر داخل ہونا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ نیلا وان کا یہ خوبصورت چشمہ چاروں طرف سے بلند و بالا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور ابھی تک یہاں پر حفاظتی اور صفائی کی سہولیات بالکل ناپید ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہے، تاہم لائف جیکٹس کرائے پر مل جاتی ہیں، اس لیے اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو لائف جیکٹس لینا مت بھولیے۔
کبھی بھی اکیلے نیلا واہن کا رخ نہ کریں اور کوشش کریں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس جگہ سے نکل جائیں اور فیملیز کے ساتھ وزٹ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ تاہم مہم جو افراد اور فطرت کے متلاشیوں کے لیے یہ جگہ ایک بہت بڑے تحفے سے کم نہیں ہے۔ یہ بڑا تالاب ہے جو کافی گہرا اور کافی وسیع ہے اور اسے ایک جانب سے پتھر جمع کر کے روک کر بنایا گیا ہے۔ اس میں آپ صرف 2 صورتوں میں ہی داخل ہوں، یا تو آپ کو تیراکی آتی ہو یا آپ کے پاس لائف جیکٹ ہو۔ اس کی گہرائی کی وجہ سے کئی افراد اس میں ڈوب کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ احتیاط کرنا ضروری ہے کیونکہ کسی قسم کی مہم جوئی بھی آپ کی زندگی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ جان ہے تو جہاں ہے۔ بچپن میں گاؤں کی نہر میں سیکھی گئی تیراکی بہت کام آئی اور یوں لائف جیکٹ کے بغیر ہی بڑے تالاب میں بھی تیراکی سے لطف اندوز ہوئے۔ نیلا واہن کا فطرتی حسن کافی حد تک برقرار ہے اور یہاں پر گہما گہمی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے یہ جگہ ایک دن کے ٹرپ کے لیے انتہائی بہترین آپشن ہے۔ جب بھی آپ نیلا واہن کا وزٹ کریں تو کوشش کریں کہ آپ کی سرگرمیوں کی وجہ سے اس کا فطرتی حسن گہنا نہ جائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے قدرت کا بہترین تحفہ ہے۔